الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم عليه السلام امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة من أحاديث الشفاعة المتقدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر بیان فرماتے ہیں کہ وہذہ کرامۃ عظیمۃ، یہ بہت بڑی عزت و عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ پاک نے آدم کی اولاد پر احسان فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ نے بنی آدم پر احسان فرما کے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ بنی آدم یاد کرو اس وقت کو جب میں نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تمہارے ابا حضرت آدم کو سجدہ کریں. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کتنی بڑی عظیمت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی عظیمت حضرت آدم علیہ السلام کو بخشی. اور پھر کتنی بڑی عظیمت ہے کہ بنی آدم ان کی اولاد کو بطور فخر و احسان اللہ پاک خبردار فرما رہے ہیں. اور مفسر فرماتے ہیں قد دل علی ذلک احادیث ایضا کثیرۃ منها، مفسر فرماتے ہیں اور بھی بہت ساری احادیث مبارک ہیں جو اس موضوع پہ دلالت فرماتی ہیں، جیسے کہ آپ نے حدیث شفاعت پہلے پڑھی ہے، حدیث موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات حدیث مبارک میں جو موجود ہے رب ارنی آدم الذی اخرجنا ونفسه من الجنہ فلما اجتمع به قال انت آدم الذی خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائکته. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میرے اللہ مہربانی فرمائیں مجھے آدم علیہ السلام کی زیارت کرائیں، آدم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، کیونکہ جس نے اپنی ذات کو بھی جنت سے نکالا اور اس کی وجہ سے ہم بھی جنت سے محروم ہوئے نکل گئے. اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ انت آدم الذی خلقہ اللہ بیدہ، کہ تم ہی وہ آدم ہو جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور نفخ فیہ من روحہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے اس میں روح مبارک پھونکا، واسجد لہ ملائکۃ، اور جن کو ملائکہ سے سجدہ کروایا. تو یعنی اتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں نصیب فرمائی. اصل میں حدیث مبارک کا مضمون جو ہے طویل ہے، یہاں مختصراً مفسر نے ذکر فرمایا ہے کہ جس سے ثابت یہ کرنا تھا کہ آدم علیہ السلام بھی یہ اعتراف کریں گے کہ آدم علیہ السلام اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، ایک فضیلت. اللہ نے آپ کے اندر خود نفخ روح فرمایا، دو فضیلتیں. پھر اللہ نے تمام ملائکہ کو آپ سے سجدہ کروایا، تین فضیلتیں. اور اس کے بعد پھر کہیں گے موسیٰ علیہ السلام ابا سے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ابا جان اگر آپ غلطی نہ فرماتے، اگر آپ اس درخت سے نہ چکھ لیتے تو نہ آپ جنت سے باہر آتے اور نہ پھر ہمیں جنت سے محروم ہونا پڑتا. تو آدم علیہ السلام پھر جواب میں فرمائیں گے کہ تم موسیٰ وہی ہو جس کو اللہ نے تورات عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا، رسول بنایا. تو کہیں گے کہ ہاں جی میں وہی ہوں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمایا وہ کہیں گے ہاں جی میں وہی ہوں. انہوں نے کہا تو پھر تورات میں آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے یہ فیصلے کر لیے تھے کہ اس طرح آدم پیدا ہوں گے اور اس طرح آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جائے گا، اس طرح آدم علیہ السلام کو درخت سے منع کیا جائے گا. تو کہیں گے ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے. تو فحج آدم موسیٰ، حضور فرمائیں گے پھر اب آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام. جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں انہیں کون ٹال سکتا ہے؟ اور اسی کے اندر پھر حکمتیں ہیں، کیونکہ اگر اللہ آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارتے ہی نہ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوتے، پھر یہ نظام عالم ہی کہاں پیدا ہوتا، پھر تو وہ جنت میں خود رہتے. اور جنت میں ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرماتے تو جنت میں تو تکلیف ہے ہی نہیں، شریعت ہے ہی نہیں. جنت کے اندر تو لذت ہی لذت، آرام ہی آرام ہے. وہاں تو نہ عبادت ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. وہاں تو یہ نظام ہی نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل ہے ہی نہیں.
تو دار العمل میں آنے کے لیے بھی تو قدرت نے پھر اسباب رکھے تھے کہ آدم علیہ السلام سے ایسی خطا کا صدور ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر انہیں آسمانوں سے نیچے اترنا ہوگا اور پھر وہ اپنی خطاؤں پہ معافی مانگیں گے تاکہ پھر ان کی اولاد کو بھی یہ سبق ملے گا کہ اگر خطا ہو جائے، خطا تو انسان کا کام ہے، لیکن وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کی طرف لوٹ جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو جیسے آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی اولاد کو بھی معافی مل جائے گی۔ تو یہاں مقصد صرف مفسر کا یہ بیان کرنا تھا کہ اس حدیث مبارک میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو سجدہ کروایا آدم علیہ السلام۔ قال وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة النبي له كان الضحاك عن ابن عباس قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة وكان اسمه الحارس وكان خازنا من خزان الجنة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ابن جریر نے یہ بھی نقل فرمائی ہے، حضرت ضحاک حضرت ابن عباس سے روایت فرماتی ہیں کہ کان ابلیس حی من احیاء الملائکہ، کہ ابلیس جو ہے وہ بھی دراصل ملائکہ کے قبیلے کے ایک قبیلے میں سے تھا، اور فرماتی ہیں کہ ان کو پیدا کیا بڑا آگ، ایسی آگ جو جلانے والی ہے ملائکہ کے اندر، اس کا نام حارث تھا اور وہ خازن تھا جنت کے خزانوں میں سے، یعنی داروغہ تھا، خازن کہتے ہیں جو داروغہ ہوتا ہے جنت کا نگران۔ قال وخلقت الملائکۃ كلهم من نور غیر هذا الحي قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت قال وخلق الانسان من طين فاول من سكن الارض الجن فافسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے وخلقت الملائکۃ کلهم من نور، اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، ما سوا اس قبیلے کے جو ابلیس والا قبیلہ ہے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں خلقت الجن، اور جن جنات کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے اللہ پاک نے ان کو من مارج من نار، مارج من نار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آگ جلتی ہے تو آگ کی زبان کیا معنی، ایسی آگ جب اٹھے نا تو آخر میں جا کے گویا کہ زبان بن گئی تو وہ بڑی تیز ہوتی ہے، تو اس تیز ترین آگ سے ان کو پیدا کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، فَأَوَّلُ مَنْ سَكَنَ الْأَرْضَ الْجِنُّ، سب سے پہلے جن کو زمین میں آباد کیا گیا وہ جنوں کا قبیلہ ہے، لیکن فَأَفْسَدُوا فِيهَا وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ وَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لیکن جنات نے زمین میں آ کے فساد کیا اور جنات نے آ کے خون ریزی کی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن فقتلهم إبليس ومن معه وألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال فلما فعل بذلك اغتر في نفسه وقال كصنعت شيئا لم يصنعه أحد۔ اب جب جنات کے فساد بڑھ گئے زمین میں تو اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ یہ ابلیس جو ہے ایک جماعت ملائکہ کی، وہ جو اس کے قبیلے سے تھے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، ان کو لے کے جائیں اور جنات کا مقابلہ کریں۔ تو یہ ابلیس وہ لشکر لے کر آیا اور اس نے آ کر جنات سے جنگ لڑی اور ان سے مقاتلہ کیا اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ جزائر میں جا کے رہیں، یعنی دریاؤں کے اندر جو جزیرے ہیں وہ اطراف الجبال اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے چھپیں۔ فلما فعل ابلیس ذلك اغتر في نفسه، کہ جب ابلیس نے یہ کیا تو اب اس کے دل میں غرور پیدا ہو گیا کہ بھئی جنات کو مقابلے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اور پھر میں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ کسی نے نہیں کیا کہ میں نے اللہ کے حکم پر جنات کو شکست دی اور ان کو بگا دیا، تو دل کے اندر غرور پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه فقال الله تعالى للملائكة الذين كانوا معه
جب اس کے دل کے اندر ابلیس کے غرور پیدا ہوا، جب اس کے دل کے اندر یہ شر اور شرور پیدا ہوا، تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہیں، اللہ نے تو جان لیا کہ اس کے دل کے اندر اب غرور پیدا ہو گیا ہے۔ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ جو تھے وہ مطلع نہ ہو سکے، ملائکوں کو کیا پتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، کیونکہ ملائکہ تو ظاہر کو جانتے ہیں، علم غیب تو خاصہ ہے خدا ہے، اللہ کا خاصہ ہے، اس کے سوا تو کوئی علم غیب کو جانتا نہیں، لہذا ملائکہ کو تو پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر ایسا غرور پیدا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ملائکہ کو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فقالت الملائکۃ مجیبین لہ وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کما افسدت الجن وسفکت الدماء وانما وسعهم ذلك فقال اللہ تعالی انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب اللہ پاک نے جب فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایک ایسی مخلوق پھر بنانا چاہتے ہیں جو فساد کرے گی زمین میں اور خون بہائیں گے، جیسے جنوں نے فساد کیا اور جنوں نے خون کیا اور جنوں نے قتل کیا۔ وَإِنَّمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، اسی وجہ سے تو آپ نے پھر ہمیں ان پر بھیجا کہ ہم جا کے ان کا انتظام کریں۔ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ يَقُولُ إِنِّي قَدِ اطَّلَعْتُ مِنْ قَلْبِي إِبْلِيسَ عَلَىٰ مَا لَمْ تَطَّلِعُوا عَلَيْهِ مِنْ كِبْرِهِ وَإِقْتِرَارِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابلیس کے دل کے اندر کیا چیز ہے، کیا کبر ہے، کیا نشہ ہے، کیا غرور ہے، تمہیں تو پتا نہیں ہے۔ قال ثم امر بتربت آدم فرفعت، اللہ نے حکم دیا کہ مٹی کو لایا جائے، مٹی زمین سے لا کر آسمانوں پہ لے گئی۔ فخلق اللہ آدم من طین لازب واللازب اللازج والطیب من حمأ مسنون منتن وانما كان حمأ مسنونا بعد التراب، اللہ نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو لایا جائے۔ جب زمین سے مٹی آئی تو وہ تین ایسی تھی، من تین لازب، لازب کہتے ہیں یعنی جو ملنے والی، اور جو جسے ہم کہتے ہیں یعنی بہت اعلیٰ قسم کی مٹی، جب گوندا جائے تو اس میں چکناہٹ پیدا ہو۔ الطیب من حمأ مسنون، پھر اس مٹی کو گوندا جائے، پھر پکایا جائے آگ پر، جیسے کہ دیکھا ہے برتن بناتے ہیں تو پہلے اچھی سی اچھی مٹی ڈھونڈتے ہیں، پھر مٹی کو صاف کرتے ہیں کہ گرد و غبار نکالا جائے، پھر پانی ڈال کے اس کو گھومتے ہیں کہ اس میں چکناہٹ پیدا ہو، پھر اس سے برتن بناتے ہیں، بنانے کے بعد سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد پھر بھٹیوں میں پکاتے ہیں، پھر اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آواز کرنے والی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں امان مسنونن بعد التراب، پہلے تو مٹی تھی یعنی پھر بعد میں وہ تین بنی، بعد میں ہما بنی مسنون، یہ جو ہے مراحل ہیں، پہلے مٹی تھی، پھر گوندی گئی، پھر سکھائی گئی، پھر پکائی گئی۔ وَخَلَقَ مِنْهُ آدَمَ بِيَدِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ قَالَ فَمَكَثَ 40 لَيْلَةً جَسَدًا مُلْقًا وَكَانَ إِبْلِيسُ يَأْتِيهِ وَيَجْرِي وَيُسَلْسَلُ فَيُسَوَّتُ، اب جناب فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کا جسد بنایا تو 40 دن تک وہ جسد ایسے پڑا رہا۔ اب ابلیس جب گزرے تو اس کو چھیڑے، اس کو مارے تو اس سے آواز پیدا ہو، آواز پیدا ہو کہ بھی یہ ہے تو کوئی خالی چیز جس کے اندر سے آواز آتی ہے۔ فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اللہ پاک نے اس کو ایسی مٹی سے بنایا جیسے پکی ہوئی مٹی، فخار کہتے ہیں جیسے اینٹیں پک جاتی ہیں نا، پھر اس کو فخار کہا جائے، اس سے مارو تو پھر آواز آتی ہے۔ جب مٹی کو آگ میں پکا دیا جائے پھر برتن پہ آپ ماریں گے تو برتن آواز کرنے والا ہوتا۔ یقول کالشیء المنفرج الذی لیس بمصمت، یعنی جسد آدم علیہ السلام ایسے تھا کہ اندر سے خالی تھا، یعنی بھرا ہوا نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں جو اندر سے خالی ہو تو چیز کو آواز پیدا ہوگی، اگر بھرا ہوا ہو تو پھر اتنی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ قال، اس کے بعد فرماتی ہیں قال ثم يدخل فيه ويخرج من دبره يدخل من دبره ويخرج فيه، اب ابلیس کیا کرے کہ وہ آئے تو ایک طرف سے داخل ہو، منہ کی طرف سے داخل ہو تو نیچے سے نکل جائے، اور نیچے کی طرف سے داخل ہو تو منہ سے نکل جائے کہ بھئی اندر سے تو خالی ہے ہی۔
قال ثم يقول لست شيئا للسلسلة وليس شيئا ما خلقت ولئن سلطت عليك أهلكنك لست شيئا للسلسلة وليس شيئا ما خلقت. اب اس کے بعد کہے کہ تم اسی لیے تو نہیں بنائے گئے کہ بس ایسے آواز آتی رہے, کسی چیز کے لیے تو تم پیدا کیے گئے, لیکن پتہ نہیں کیا. اور اگر مجھے تم پر غلبہ ملا نا, تم جو بھی ہو, اگر مجھے تم پر مسلط کیا گیا نا, میں تمہیں ہلاک کر دوں گا. وَلَسَلَّطُ عَلَيْهِ رَاسِيًا اگر مجھے تم پر مسلط کیا گیا تو میں تمہیں نافرمانی پہ تیار کروں گا. قال فلما نفخ الله فيه من روحه نفخت من قبل راسه وجعل جيشا من عويجه الله صار لحما ودما. اب اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی, اور روح جب پھونکی گئی تو سر سے پھونکی گئی, یعنی اس کی ابتدا جو ہے وہ دماغ کی طرف سے کی گئی. کہ پہلے سر میں روح آیا, پھر آنکھوں میں آیا, منہ میں آیا, ایسے آہستہ 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 چلتے چلتے سارے بدن کے اندر روح جو ہے پیدا ہوئی. تو جیسے جیسے روح چلتا گیا بس وہ گوشت بھی بنتا گیا اور ہڈیاں بھی بنتی گئی, اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ بنتی چلی گئی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو روح کو اعلیٰ جانب سے داخل کیا گیا, یعنی سر سے داخل کیا گیا. لیکن جب آدمی پہ موت آتی ہے تو روح نیچے سے نکالا جاتا ہے. سب سے پہلے پاؤں جواب دیں گے, پھر پنڈلیاں جواب دیں گی, پھر اسی طرح نیچے کا حصہ جواب دے گا, پھر ایسا کرتے 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 آخر آنکھوں سے اور سر سے روح نکل گیا اور آدمی ختم ہو گیا. کیونکہ جب آدمی پہ موت آتی ہے تو آپ نے دیکھا نا والتفت الساق بالساق, کیا پنڈلی پنڈلی سے ٹکرا رہی ہے, پاؤں حرکت چھوڑ گئے, ٹانگیں حرکت چھوڑ گئی. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, اب جی بدن آدھا ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب ایسا ایسا اسی لیے پھر قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی موت کے وقت میں قریب ہے تو جب اس پر موت آ جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیں, کیونکہ جب آنکھیں کھلی ہوں اور روح نکل جائے تو اب وہ بیچارہ کیسے آنکھیں بند کرے. روح تو پرواز کر گئی اور جس حالت میں آدمی پڑا ہے اسی میں پھر پڑا رہے گا, کیونکہ اب حرکت تو وہ کر نہیں سکتا. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جو قریب بیٹھے ہوں وہ اس کے ہاتھوں کو بھی سیدھا کر دیں, پاؤں کو بھی سیدھا کر دیں. کیوں, اگر یوں رہ گئے تو یہی اکڑ جائیں گے, اگر یوں رہ گئے تو پھر یوں ہی اکڑ جائیں گے. لیکن اس وقت چونکہ ان کے اندر روح تازہ نکلی ہوتی ہے تو وہ گرمی اور حرارت موجود ہوتی ہے بدن میں, تو لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی سیدھے کر دیں, اس کے پاؤں بھی سیدھے کر دیں, اور رخ بھی قبلے کی طرف کر دیں, اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اچھی طرح بند کر دیں. اور اگر باندھ دیں تو اور اچھی بات ہے کہ منہ کھلا ہوا نہ رہ جائے. اسی لیے ہم دیکھیں نا پٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ بھی اگر منہ کھلا ہوا پھر تو وہ خود تو بند کر نہیں سکتا, اس کا روح تو چلا گیا, وہ کیا کرے گا. اس لیے یہ حکم ہوتا ہے. باقی یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک جاہلیت میں ایک رواج بن گیا ہے, لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. کسی کی آنکھیں کھلی ہوں نا جی کہتے ہیں جی بیٹے کا انتظار کر رہا ہے, باپ کا انتظار کر رہا ہے, بھائی کا انتظار. دیکھا جی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, بیچارہ دروازے پہ نظر, اس کا روح ختم ہو گیا تو مٹی کا انتظار کر رہا ہے. کسی کو کیا انتظار کرنا ہے, کیا دیکھنا ہے. باتیں تو اس وقت تک ہیں جب تک یہ روح اندر ہے. جب روح پرواز کر گئی بات ختم ہو گئی. کہاں کا بیٹا, کہاں کا بھائی, کہاں کی اولاد, کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا. پھر آدمی کو کیا پتا ہے کہ کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا ہے. تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ اصل میں چونکہ روح جب نکالی جاتی ہے تو نیچے سے نکالی جاتی ہے, اور ڈالی گئی ہے تو اوپر سے ڈالی گئی. تو جب روح نکل جاتی ہے تو گویا آدمی کی آنکھیں جو ہیں, چونکہ دو چیزیں اس کے سامنے ہیں. اگر اللہ کا صالح بندہ ہے تو اللہ کے ملائکۃ الرحمہ اس کے سامنے ہوتے ہیں, ان پر وہ نظریں ٹکائے ہوئے ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے برا آدمی ہے تو عذاب والے فرشتے سامنے ہوتے ہیں, اس پر اس کی نظریں ہوتی ہیں. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ بس اب اس کی آنکھیں بند کر دیں, کیونکہ جب روح نکل جائے گا تو پھر آدمی کے پلے میں کچھ رہتا نہیں. تو اسی طرح پھر کھلا رہے گا, جہاں بازو پڑا ہے پڑا رہے گا, جہاں ہاتھ مڑے ہوئے ہیں تو مڑے رہیں گے. آپ سیدھے کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی پھر نہلانے میں, غسل میں, تکفین میں, تجہیز میں. کیونکہ اسلام نے جو جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے اندر کروڑوں حکمتیں ہیں. یعنی اب دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جب قبر بناؤ تو قبر بہت زیادہ گہری بھی نہ ہو اور بہت زیادہ اونچی بھی نہ ہو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 4 اور 5 فٹ کے درمیان سے زیادہ گہرائی نہ ہو, یعنی زیادہ آپ نیچے نہ لے جائیں, اور 3-4 فٹ سے زیادہ چوڑی نہ ہو. اسی طرح جو ہے 7-8 جو ہے وہ لمبی ہونی چاہیے. تو اس کے اندر کروڑوں حکمتیں ہیں. اب یعنی میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک جدید جو تحقیق آئی ہے اس بارے میں,
تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر زمین میں آدمی کو 2 فٹ یا 3 فٹ تک رکھا جائے تو زمین کے اثرات جو ہیں وہ اس پر زیادہ جاتے ہیں، اور اس کے بدن کے اثرات جو ہیں وہ مٹی سے باہر بھی آتے ہیں، اور جانوروں کو بھی اس کی ہوا پہنچ جاتی ہے اور جانور بھی اس کو نکال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اسے 6 فٹ سے زیادہ نیچے لے جائیں تو نیچے جو پانی کے اثرات ہیں وہ قبر میں جلدی آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مردے پر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسے آپ 4-5 فٹ کی سطح پر رکھیں گے تو نہ اس کے اثرات باہر جائیں گے اور نہ نیچے متاثر ہوں گے۔ تو اب حضور نے تو 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی، انہوں نے تو اب طبقات الارض پہ بحث کی کہ زمین کی پرتیں کتنی ہیں، زمین کے اثرات گہرائی کے کتنے ہیں، کہاں تک جراثیم کے اثر جاتا ہے اور کہاں تک پھر جراثیم کے اثرات نہیں جاتے ہیں، اور نیچے پانی کی سطح جو ہے کہاں تک آ کر اس کو متاثر کرتی ہے اور کہاں تک نہیں کرتی۔ پھر مختلف علاقوں کی مختلف زمینیں ہیں، اور اسی لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر کی بھی تعلیم دے دی کہ ایک لحد ہے اور ایک شق ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسی طرح آپ قبر کو کھودیں اور مردے کو نیچے زمین پہ رکھ دیں، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھدائی کرنے کے بعد پھر دیوار کے اندر ایک میت کے لیے جگہ بنائیں، تو پھر میت کو اس کے اندر رکھا جائے۔ تو اب یہ دونوں حکمتیں تھیں، چونکہ زمینیں مختلف ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ لحد اس میں بنا ہی نہیں سکتے، بنائیں گے وہ ٹوٹ جائے گی، بنائیں گے ٹوٹ جائے گی، تو وہاں آپ شک کا فائدہ لے لیں گے۔ اور جہاں آپ کو وہ زمین بڑی اچھی ملتی ہے، بعض اعلیٰ مٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ، کہ اس کو جہاں آپ کھود کے کھڑا کر دیں گویا سیمنٹ کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں آپ لحد بنا لیں۔ تو بہرحال اب 1400 سال کے بعد جدید علوم نے بھی یعنی وہی تحقیق کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچے جو 1400 سال پہلے ہمیں حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یعنی عجیب حیرت ہوتی ہے۔ آج اسی طرح ایک حدیث مبارک میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی ہے میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعید ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے، ان کو شدید تکلیف ہوئی، تو یہ میرے آقا کی عادت مبارک تھی کہ جب انہیں پتہ چلتا کسی صحابی کی بیماری کا تو حضور عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، تبا پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ عیادت مریض جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر بڑا اجر و ثواب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور میرے پاس آئے، میرے قریب بیٹھے، اور آپ نے میری تسلی کے کلمات مبارک بھی فرمائے، اور اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ مبارک جو ہے میرے دل والی جگہ پہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک جو ہے میرے دل پہ رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں دل کی تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دل کی تکلیف ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حارث ابن کلدہ طائف کے اندر بنو ثقیف کے اندر ایک طبیب ہے، اس کے پاس جا کے تم علاج کرواؤ، تمہیں دل کی تکلیف ہے اور تم اس سے جا کر علاج حاصل کرو۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ بہت اچھا حضور میں جاتا ہوں۔ حارث ابن کلدہ اس زمانے میں بڑا طبیب تھا، اور حضور کے زمانے میں بھی بڑا طبیب تھا، پھر وہ حضرت معاویہ کے زمانے تک رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا نام حارث ابن کلدہ تھا اور بڑا معروف۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم حارث کے پاس جاؤ علاج کے لیے تو اس کو یہ بھی بتلا دینا کہ وہ تمہیں اجوا کھجور جو ہے وہ کھلایا کرے، اس کی گٹھلیاں نکال لے اور 7 کھجوریں جو ہیں وہ بھی تمہیں کھلایا کرے، تاکہ تمہارے دل کا علاج جو ہے باقی دوائیں تمہیں وہ خود دے دے۔ یعنی 1400 سال پہلے نہ کوئی ECG تھا، نہ اس وقت کوئی ایکو مشینیں بنی تھیں، نہ اس وقت کوئی آپ کے سٹیتھوسکوپ آئے تھے، ہاتھ رکھا اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ دل خراب ہے۔ ایک تو معجزہ ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ ہاتھ رکھنے کے بعد دل کی حرکات سے معلوم کر لینا کہ دل کی حرکت جو ہے وہ درست کام نہیں کر رہی، اور اس کے بعد پھر علاج بھی تجویز کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ اور آج پھر نئی دنیا تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کھجور بہترین ٹانک ہے، کھجور کے اندر بڑی قوتیں ہیں، کھجور کے اندر بڑے فوائد ہیں، کھجور کے اندر بڑی عجیب اللہ نے نعمتیں رکھی۔ میں نے خود ایک آدمی دیکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے
یا نہیں ہے، وہ میرے خیال میں اس زمانے میں پولیس میں افسر تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ اس کی ماشاءاللہ بڑی عمر تھی، پھر ریٹائر ہو گئے، پینشن ونشن ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، پھر بھی میں نے ان کو دیکھا تو اس وقت بھی ان کی صحت بڑی ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو میں نے اس سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا جی آپ کی ماشاءاللہ صحت اسی طرح ہے، بڑھاپے کا اثر آپ پر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو بس ایک ہی ساری زندگی تو ہم ایسے محکمے میں جخ مارتے رہے کہ جس میں جہنم کے سوا اور کچھ بنتا نہیں، لیکن حضور کی ایک حدیث مبارک پڑی تھی، اس کو پھر زندگی میں نہیں چھوڑا میں نے۔ تو میں نے کہا جی فرمائے، انہوں نے کہا کہ بس میں نے کھجور کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی تھی، اور میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے کہ رات کو میں کھانا کھاتا ہی نہیں، میں 7 دانے کھجور کے لے کے کھا لیتا ہوں اور 1 گلاس دودھ کا پی لیتا ہوں، الحمدللہ آج تک مجھے تو کوئی کمزوری قریب نہیں آئی، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہوتی ہے نا، مصیبت یہ ہے ہمارے اندر کہ ہمارا ایمان جو نہیں ہے، ہمارے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زمزم بھی شفا ہے اور جیب سے گولی بھی نکالے گا، اسپرو کی گولی بھی منہ میں ڈالے گا، زمزم بھی پیے گا، پتہ نہیں بھی عقیدہ اسپرو پر ہے یا زمزم پر ہے۔ جب ہم خود مذبذب ہو گئے تو فائدہ کیا ہو؟ اس لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز میرے پاک نبی نے فرما دی ہے وہ قیامت تک اٹل ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہے کہ یہ چاند مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کمیونسٹ کہہ دے کہ یہ بڑا پیالہ ہے اور روٹی رکھی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حضور کے فرمان میں شبہ نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرمان میں کوئی شبہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور یقین، کہ ایمان کامل ہو اور یقین صادق ہو کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اس میں کبھی شبہ اور شک ہو نہیں سکتا۔ تمام دنیا کے اطباء غلط ہو سکتے ہیں لیکن فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اب اندازہ کریں اپنے اپنے یقین کی بات۔ اسی طرح یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر رانا صاحب ہیں، ہمارے بڑے صالح نیک آدمی ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق ہے دکتور صاحب کا، بہت ہی صالح، بہت ہی ماشاءاللہ اللہ والے آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی ناشتے پہ مہربانی فرما کے بلا لیا، تو میں گیا ان کے پاس، تو وہاں ایک آدمی تھے، وہ بھی بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، ابھی کسی میں ملک میں سفیر کے عہدے پہ رہے، بڑے اونچے عہدے کا آدمی۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے شوگر کی تکلیف تھی، میں نے پہلے تو خبر نہیں رکھی، اور جب میں نے چیک اپ کرائی تو شوگر بالکل آخری درجوں پہ پہنچی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چھوڑ دو اور یہ چھوڑ دو اور یہ گولی کھاؤ اور یہ انجیکشن لگاؤ اور یہ کرو۔ انہوں نے کہا میں تو گھر میں آیا، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرنا، نہ انجیکشن نہ گولی نہ کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پیدل چلا کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو میں نے اس حدیث پر فوراً عمل شروع کر دیا کہ پیدل چلو، بس صبح اٹھا اور 1-2 کلومیٹر پیدل چلا گیا اور واپس اس وقت پہنچا کہ نماز فجر کی کھڑی ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کرا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ جی میں نے ناشتے میں شام کے کھانے میں شہد کا کھانا لازم قرار دے دیا کہ بھی شہد میں ضرور کھاؤں گا، چاہے 1 چمچ کھا لوں چائے کا چھوٹا سا۔ اور اس نے کہا کہ جناب 20-25 دن مہینے کے بعد جا کے میں نے ڈاکٹروں سے چیک کرا، انہوں نے کہا تم تو بالکل نارمل ہو گئے، ابھی تم کون سی دوائی کھا رہے ہو؟ میں نے کہا میں شہد کھا رہا ہوں۔ نے کہا عجیب آدمی، شہد سے کبھی شہد تو میٹھی چیز ہے، تم اس کے ساتھ شوگر کے علاوہ؟ نے کہا بس میں بھی اسی سے علاج کر رہا ہوں، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا ہے شفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا ہے، اور پیٹ کی بیماریوں میں حضور پاک نے شاد دی ہے، تو لہذا بس میں اسی نتیجے پہ پہنچاؤں گی۔ یہ بھی تو ایک لبلبا ہوتا ہے نا، کام چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا تعلق بھی تو پیٹ سے بات نہیں سے ہے، بس میں نے شاد شروع کر دی۔ اور نے کہا اللہ نے مجھے تو شفا دی ہے، میں تو کوئی گولی شولی نہیں کھاتا، میں تو یہ شاد ابھی آپ کے سامنے کھا رہا ہوں، اور اب بھی مجھے چیک کروا لیں، میری شوگر نارمل ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائیں اور اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان نہیں رہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ہر آدمی سے کہیں حضور کے نام پر وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے،
حضور کا نام لیں تو صدقے قربان ہو جائے گا، لیکن حضور کی شکل نہیں بنائے گا، حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرے، گولی کھا لے گا حضور کے نام، گولی کھا لے گا، مر جائے گا، قربانی دے دے گا، جان نچھاور کر دے گا جذبات میں آ کر، لیکن اپنے 4 فٹ کے بدن پر کبھی سنت پر عمل نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ایک پرانی بات ہے، شاہ جی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، افتخار تھے، شاید کوئی وزیر یا پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ شاہ جی کی خدمت میں ملنے آئے کہ حضرت ہمیں ووٹوں میں آپ امداد فرمائیں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا تو ہم اسلام کے لیے جتنا ہوگا ہم کوشش کریں۔ شاہ جی سنتے رہے، اس کے بعد شاہ جی مسکرا دیے، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب، تو پھر فرمایا بابو تم اس 4 فٹ کے بدن پر اسلام نافذ نہیں کرتے ہو تو اتنے بڑے ملک میں گھر میں نافذ نہیں کر سکتے۔ اسلام ہم اپنے بیوی پہ، بہن پہ، بیٹی پہ، بچے پہ، بچی پہ نافذ نہیں کر سکتے، تو ہم باہر کیا کریں گے؟ بس ایک کام ہے، مولوی مکی پڑھاتا رہے گا، تم سنتے رہو گے، ہم پڑھاتے پڑھاتے مر جائیں گے، تم سنتے سنتے مر جاؤ گے انشاءاللہ، باقی اللہ مالک ہے، گاڑی ہے چلتی رہے گی، پھر کوئی اور پڑھا لے گا، پھر کوئی اور سننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تو ایک نظام ہے، چلو بھائی ٹھیک، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اتنا تو اس نے لگایا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی محروم کر دیتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ بھی اللہ تعالی کا کرم ہے، ورنہ کتنے آدمی اس وقت سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہوں گے، کتنے بار میں بیٹھے ہوں گے، کتنے کلبوں میں بیٹھے ہوں گے، کتنی ڈانسنگ فلور پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کتنی باہر بیٹھ کے سگریٹیں پی رہے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اپنے دروازے پہ بیٹھنے تو دیا، اپنی کتاب تو پڑھنے دی، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کی شرف تو بخش دیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ ایمان یا اسلام جس کا نام ہے، میرے خیال میں آج کل نہ مولوی کے گھر میں ہے، نہ پیر کے گھر میں ہے، نہ تمہارے گھر میں ہے، اللہ قلیل من عبادی الشکور۔ یہ نہیں کہ دنیا میں بندے نہیں ہیں، ہر دنیا میں بندے ہوتے ہیں، ہر دنیا میں اچھے ہوتے ہیں، اچھے نہ ہوں تو پھر یہ گاڑی کیسے چلے، لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ وہ بیچارے مؤثر نہیں ہو سکتے، ان کے کوئی اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہو سکتے ہیں۔ باقی معاملہ جو ہے محض نام کا ہے کہ آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، کسی کا نام رکن الدین، کسی کا نام روشن دین، کسی کا نام کمال دین، کسی کا نام جمال دین، اور نماز نہیں ہے دین کا کمال اور نماز نہیں پڑھتا، ہے جمال الدین اور نماز کبھی نہیں، رکن الدین اس دین کا ستون ہے، یعنی یہ مر گیا تو دین گر پڑے گا، لیکن نماز کبھی نہیں پڑھی شریف آدمی۔ اور یہ چراغ دین، یہ روشن دین، دین کو روشن کر رہا ہے کس سے؟ اپنی بے حیائی سے، جھوٹ سے، فحاشی سے، اوریانی سے، سود کھانے سے، کس چیز سے روشن کر رہا ہے؟ یعنی ہمیں تو نام رکھنے سے بھی شرم آتی ہے، بھئی نام رکھے آدمی تو کم از کم نام کے مطابق تو کوئی بلا ہو، نام کم از کم ایسا رکھو، دیکھو جی کوئی نام جو رکھو، چلو ٹھیک ہے، اس نام کی تو لاج رکھے آدمی کہ چلو بھی میرا نام جو دین کے ساتھ لگ گیا تو کوئی تو دین کا پہلو نظر آئے، میرا نام جو محمد اسلام، اسلام پھر دین بھی ساتھ، اسلام الدین، یعنی اسلام بھی موجود ہے، دین بھی موجود ہے، نماز غائب، روزہ غائب، انا للہ، اور صدر الدین، دین صدر ہیں، چھوٹے موٹے بھی نہیں ہیں، اور روزہ کبھی نہیں رکھا، نماز کبھی نہیں پڑھی، یہ بس کیا نام ہے، انا للہ۔ اور نام ایسے رکھیں گے ماشاءاللہ، اشرف الدین، شہاب الدین، حسنین، یعنی صرف حسن پر بھی اکتفا نہیں کیا، دونوں کو ملا، حسن حسین کو ملا کے حسنین، اور بعد میں حسنین کے ساتھ بھی اکتفا نہیں کیا، آگے حیدر بھی لگایا، اور نماز، حیدر نے خیبر توڑا پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، اس بدبخت نے کبھی مسجد نہیں دیکھی، نام ہے بس، سبحان اللہ، بس اللہ کی رحمت ہے، آپ جیسے شاگرد، میرے جیسا مولوی، بس کام چل رہا ہے، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے شاگرد ملیں گے استاد بھی تو میرے جیسا ملے گا نا بھائی۔ جب شاگرد پڑھنے والا مولانا خیر محمد صاحب تھے تو استاد بھی عبید اللہ صدی تھا، جب پڑھنے والے حضرت شیخ الحدیث تھے تو پڑھانے والے بھی حضرت خلیل احمد سہارنپوری تھے، جب پڑھنے والے عبد القادر رفیع تھے تو پڑھانے والے بھی حضرت شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ تھے۔ اصولی بات ہے، جب جیسے استاد تھے ویسے شاگرد تھے، جیسے شاگرد تھے ویسے استاد،
جب پڑھنے والے حضرت احمد علی لاہوری تھے تو پڑھانے والے بھی حضرت مدنی تھے رحمت اللہ علیہم اجمعین، یعنی جن کے ادب کا یہ عالم تھا. حالانکہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ادب کی باتیں ہیں، اپنے عشق کی باتیں ہیں. حضرت کے بال جب گر جاتے نا ایسے تو کٹھے کرتے رہتے، تو کٹھے کر کے لفافے میں رکھے اپنے استاد کو بھیجے کہ حضرت میں اپنے شیخ کی کوئی خدمت تو کر نہیں سکتا، یہ میرے سر کے اور سارے چہرے کے بال ہیں، ان کو جوتے میں سلوا لیں تاکہ آپ کے پاؤں کے نیچے تو رہوں کم از کم. یہ ادب کا مقام تھا. اور آج سب سے پہلے دھوکہ استاد کو دیتے ہیں. میرا تجربہ تو بھائی یہی ہے. اچھا میں یہ نہیں سمجھتا کہ طالب نے زیادتی کی، میں سمجھتا ہوں میرا نقص ہے. اگر میں ٹھیک ہوتا تو میرا طالب ٹھیک ہوتا نا. میں نے کبھی اللہ کی شان ہے انت اللہ حقیقت ہے، میں نے کبھی دل میں یہ نہیں سوچا. میں نے یہ تجربہ کیا ہے جس شاگرد نے الحمدللہ ادھار لی واپس نہیں دی، جس شاگرد کو پیسے دیے کہ بھئی ہم مصروف ہیں کوئی کاروبار کرو کچھ ہمیں ملتا رہے گا، اللہ کی رحمت سے اصل بھی کھا گیا. جس شاگرد سے جا کے سودا لیا اس نے کہا استاد خدا کی قسم ہے آپ کے لیے یہ 20 ریال میٹر ہے، دوسرے دکان پہ وہ 15 ریال میٹر بغیر سفارش کے بک رہا تھا. مجھے تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھی میں اچھا ہوتا تو میرے شاگرد اچھے ہوتے. میرے اندر کوئی قصور ہے نا، یہ اگر میرے اندر صلاحیت ہوتی تو میں اچھے شاگرد پیدا کرتا. کم از کم وہ استاد کو تو نہ لوٹتے. گلا کریں گے تو استاد کا، کسی کو نوکری کے لیے جی استاد جی سفارش کا نوکری دلا دیں گے پھر بات. اور یہ تو سارے مکے کے ہوٹل ہی استاد کے ہیں. خدا بندے کریم ہدایت دے، اللہ قادر ہے مجھے دے دے تو کوئی اللہ کے آگے بعید نہیں ہے. تو میرا دماغ خراب ہو گیا. 40 سال سے میں کرائے پہ رہتا ہوں، ابھی 20 دن ہو گئے کتابیں ڈھوتے ڈھوتے شاگردوں کو ادھر سے اٹھاؤ ادھر رکھو، ادھر سے اٹھاؤ ادھر رکھو. اب جو کتاب ڈھونڈتا ہوں وہ ملتی نہیں، کوئی کہیں چلی گئی کوئی کہیں چلی گئی. اللہ کے بس یعنی جو مرضی آئے. پھر بہرحال میں یہی سوچتا ہوں کہ شاید میرے خلوص میں کچھ نقص تھا عدم، جیسے عدم نے کہا ہے نا کہ شاید میرے خلوص میں کچھ نقص تھا عدم. ان کو میرے خلوص سے کچھ بدظنی رہی کہ اگر شاگردوں میں کوئی کمی ہے تو اصل ہم میں کمی تھی. اگر ہمارے اندر وہ کمی نہ ہوتی تو ان کے اندر بھی کمی نہ ہوتی. کیونکہ جب ہیڈ سے پانی تھوڑا آئے تو آگے ٹیل میں بھی تو تھوڑا جائے گا نا جی. تو اس لیے کمی تو ہم میں ہوئی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہ کر سکے اور ہم صحیح لوگ پیدا نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالی بہرحال آپ کو اچھا اور ہمیں بھی آپ کی وجہ سے اچھا بنا دے. وہ قادر ہیں اس بات پہ. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب کہ جب فلما انتهت النفخة الى سرتي نظر الى جسدي فاعجبه ما راى من جسدي فذهب لينهض فلم يقدر. اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح آیا یہاں تک ناف تک تو آپ نے دیکھا تو بڑا اچھا لگا آپ کو اپنا بدن کہ ہاتھ بھی ہے ماشاءاللہ والا ٹھیک ٹھاک. تو جلدی سے اٹھنے لگے گا چلو بھی اب تو اٹھیں. کیسے اٹھے؟ نیچے تو ابھی روح آیا نہیں تھا. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان تو پیدا ہی جلد باز کیا گیا ہے کہ ابھی روح مکمل نہیں ہوئی اور حضرت دوڑنے پر بھی تیار ہو گئے. قال ذکر لا صبر له ولا سراء ولا ذرا، یعنی یہ کہا گیا بطور زجر کہ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کو کہ اگر خوشی آئے تو سنبھال نہیں سکتا اور دکھ آئے تو صبر نہیں کر سکتا. یعنی دولت ملے تو فرعون اور قارون بن جاتا ہے اور غریب بنے تو کمیونسٹ بن جاتا ہے. یعنی ادھر اگر دولت ملنے پہ آئے تو قارون و فرعون بن جاتا ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بھی ایسا تھا اور میرا دادا بھی ایسا تھا اور میرا پردادا بھی ایسا تھا. اور اگر نہ ملے بھوکا مرنے لگے تو کہتا ہے جی اچھا خدا ہے، ان کو کافروں کو پیسے دیے ہمیں نہیں دیے، کافروں کو بڑی دنیا دی ہے ہم بھوکے مر رہے ہیں، چلو جی بس خدا کو چھوڑو، ہم مانتے ہی نہیں ہیں خدا کو. بس اس کے بعد خدا کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی قال فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال الحمد لله رب العالمين. بإلهام اللہ جب روح مکمل ہوئی تو حضرت کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو کہا الحمد للہ رب العالمین. اللہ نے الہام کیا کہ چھینک آئے تو کیا کہنا ہے الحمد للہ رب العالمین. فقال اللہ له يرحمك اللہ یا آدم. جب آدم نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحمت کرے آدم. کتنا خوش نصیب ہے کہ ہمیں تو حکم ہے نا کہ کوئی چھینک آئے تو کہے الحمدللہ، دوسرا کہے یرحمک اللہ، پھر وہی کہے یہدینا و یہدیکم اللہ. لیکن وہ شان والا نبی ہے، خلیفہ ہے جس کو اللہ خود فرما رہے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے.
اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال ثم قال تعالی للملائکۃ الذین کانوا مع ابلیس خاصۃ دون الملائکہ الذین فی السماوات. اور اس روایت میں یہ آیا کہ پھر اللہ پاک نے ان فرشتوں کو حکم دیا جو فرشتے صرف ابلیس کے ساتھ گئے تھے جنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا واسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر واستکبر. سب ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا. ما کان حضرت من الکبر والاقترار، چونکہ اس کے دل کے اندر بڑائی اور غرور آ چکا تھا. فقال لا اسجد له وانا خير منه واكبر سنا واقوى خلقا خلقتني من نار وخلقته من طين يقول ان النار اقوى من الطين. ابلیس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ آدم چھوٹا ہے، میں پہلے پیدا ہو چکا، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، تو لہذا بطور عمر کے میں بڑا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بطور خلق یعنی بطور خلقت کے بھی اس سے زیادہ قوت والا ہوں کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ قوت رکھتی ہے. قال فلما ابى ابلیس ان يسجد ابرزه الله اي آيزه من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته. فلما ابى ابلیس، جب ابلیس نے انکار کیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اب لسہ اللہ، ابلیس مانا کیا؟ مانا ابعدہ اللہ، اللہ نے بھی اس کو ہر بلائی سے خیر سے دور کر دیا. ابلیس کا مانا کہ اب لسہ سے یعنی اس کو بعید کر دیا گیا، مایوس کر دیا گیا، خیر سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. اور اللہ نے اس کو بنایا شیطانا رجیما، شیطان مرجوم، مردود، ملعون، عقوبۃ لمعصیتہ. اور اللہ نے اس کو مردود کیوں بنایا، رجیم کیوں بنایا، مایوس خیر سے کیوں کیا؟ اس کی گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو اس نے کی. کیونکہ اللہ کسی کو ایسے سزا نہیں دیتے جب تک کہ وہ معصیت نہ کرے، جب تک کہ وہ نافرمانی نہ کرے اللہ کا عذاب نہیں آتا. اس لیے اللہ نے فرمایا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اللہ نے فرمایا ہم کسی بستی والوں پہ ہلاکت نہیں نازل کرتے جب تک وہ ظلم نہ کریں. اس طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس بستی پہ عذاب نہیں کرتے اگر بستی والے صلاح کے ساتھ رہیں، آرام کے ساتھ رہیں، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ رہیں. اس کے بعد فرماتے ثم علم آدم الاسماء كلها وهي هذه الاسماء والتي يتعارف بها الناس انسان ودابة وارض وسهل وبحر وجبل وحمار واشباہ ذلك من الامم وغيرها. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھلائے، ان چیزوں کے نام سکھلائے جو دنیا کے اندر معروف ہیں، جن کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ زمین ہے، یہ کنارہ ہے، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ گدھا ہے، ایسی چیزیں ہیں. راضی الاسماء اولئک الملائکہ یعنی الملائکۃ الذین کانوا مع ابلیس الذین خلقوا من نار السموم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان اسماء کو پیش کیا ان فرشتوں پر جن کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور ان کے بعد ان کو کہا گیا انبئونی باسماء هؤلاء اخبرونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین ان کنتم تعلمون لما جعلوا فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرمایا ان چیزوں کا نام بتلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کس بات میں کہ تم کہتے ہو کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ نہ بناؤں؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم اس کے اندر صحیح علم رکھتے ہو تو پھر آؤ بتلاؤ ان چیزوں کے نام، یہ چیزیں کیا ہیں اور ان کے خواص و اسماء کیا ہیں. قال فلما الملائکۃ موجودۃ اللہ علیہم فیما تکلموا به من علم الغیب الذی لا یعلمہ غیرہ الذی لیس لهم به علم قالوا سبحانک تنزیہا للہ من ان یکون احد یعلم الغیب غیرہ تبنا الیک لا علم لنا الا ما علمتنا تبرئا منهم من علم الغیب الا ما علمتنا كما علمت آدم علیہ السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلما علم الملائکۃ موجودۃ اللہ علیہم
اب جب فرشتوں کو یہ علم ہوا اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کے جلال کا، تو فرشتے فوراً ہٹے کہ ہم نے ایسی بات کی جس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا۔ فوراً انہوں نے اعتراف کیا اور کہا سبحانک لا علم لنا تنزیہا للہ، اللہ تو پاک ہے تیری ذات، تیرے سوا کوئی نہیں جو علم غیب جاننے والا ہو۔ تبنا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا تبرئا منهم من علم الغیب الا كما علمتنا كما علمت آدم۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کوئی دنیا میں مخلوق نہیں جو عالم الغیب ہو، کوئی دنیا میں مخلوق نہیں جو علم غیب جانتی ہو ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اسی کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، اسی کی صفت ہے علیم بذات الصدور، اسی کی صفت ہے العلیم الحکیم، اسی کی صفت ہے کہ تمام اس کا علم جو ہے محیط ہے تمام مخلوقات کو۔ اس لیے فرشتوں نے فوراً اعتراف کر دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، یقول اخبرہم باسمائہم۔ اللہ پاک نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ اب تم ان کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ، خواص بتلاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم قال لم اقل لكم ایتها الملائکۃ خاصۃ انی اعلم غیب السماوات والارض ولا يعلم غیبی واعلم ما تبدون یقول ما تظنون وما كنتم تكتمون یقول اعلم السر كما اعلم العلانیۃ، یعنی ما قدم ابلیس فی نفسی من الکبر والاغترار۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو خبر دیں۔ آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام بتلائے، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، یعنی یہ خطاب بھی صرف ان ملائکہ کو ہے خاصتاً جو آگ سے پیدا کیے گئے۔ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی جاننے والا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ ولا یعلم غیری، میرے سوا کوئی نہیں جانتا غیب کو۔ واعلم ما تبدون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ اعلم السر کما اعلم العلانیہ، میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی ایسے جانتا ہوں جیسے کھلی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں۔ اس کے یعنی ما قدم ابلیس فی نفسہ من الکبر والاغترار، جو ابلیس نے اپنے دل کے اندر بڑائی اور جھوٹ چھپایا تھا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ مفسر فرماتے ہیں ھذا سیاق غریب وفیہ شافیہ نظر یطول مناقشتھا وھذا الاسناد الى ابن عباس وبه تفسیر مشہور۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سیاق کے ساتھ ہم نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس کے اندر غرابت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں جو قابل بحث ہیں، قابل مناقشہ ہے، لیکن ایک ایک چیز پہ اگر آپ بحث کریں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ چونکہ بعد مشہور مفسرین نے اس کو حضرت ابن عباس کی نسبت سے نقل کیا ہے تو ہم نے بھی علوم میں اضافے کے لیے اس کو نقل تو کر دیا ہے، ورنہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قابل اعتراض بھی ہیں اور قابل بحث بھی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو دین اسلام پہ قائم رکھیں اور قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق دیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ظاہری باطنی فسادات سے محفوظ فرمائیں۔ کہتے جی آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کہتے ہیں میں کون ہوں کہنے والا؟ بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے کہ یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا کے ساتھ پکارنا صرف اللہ کو ہے کہ یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ تو ندا اور استغاثہ جو ہے اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، اس لیے منع فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی یا فرشتہ یا ملک کسی کو ندا نہ کریں تاکہ وہ شرک کا اشتباہ نہ چلا جائے، چاہے آپ کے دل میں شرک نہیں ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ سورج کے وقت نماز پڑھنا کیوں منع ہوا، حالانکہ ہم سورج کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ جنازے میں سجدہ رکوع کیوں نہیں رکھا گیا، ورنہ ہم تو اللہ کو رکوع کرتے، سجدہ کرتے،
لیکن شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں ہم اس میت کو تو سجدہ نہیں کر رہے، اس لیے حکم ہے کہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، رکوع بھی نہ کرو اور سجدہ بھی نہ کرو. تو اس لیے وہاں بھی چونکہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی جس حرف سے ہم خدا کو پکار رہے ہیں اسی سے ہم نبی کو پکارے. پھر جب آپ نبی تک آئیں گے تو دوسرے علی تک چلے جائیں گے، یا علی مدد. اس کے بعد اگلی برادری آئے گی، وہ یا پیر معین الدین یا پیر دستگیر تک چلے جائیں گے، بات بڑھتی. باقی کہتے ہیں میں جب تک نہ پکاروں مجھے سکون نہیں ملتا. تو آپ کون ہیں اور میں کون ہے؟ آپ کو شریعت ہے؟ آپ کو اگر شرک میں سکون ملتا ہے تو توبہ کرو اللہ کے آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. تو اس لیے بہرحال ہمیں سکون کا ملاب ذکر اللہ، تو جو اللہ کا ذکر ہے اس میں سکون ملے گا. جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے سکون ملنے کا کیا بات. اسی طرح تو پھر شیعہ کو بھی یا علی مدد میں سکون ملتا ہے، ہم کہیں تمہیں سکون ملتا ہے پکارتے رہو. ایک بدعتی جو ہے اس کو بھی یا پیر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ بھی رات دن وظیفے پڑھتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یا حسن یا حسین یا فاطمہ ان میں وظیفے پڑھتے ہیں. تو پھر جس کو جہاں جہاں سکون ملتا جائے، پر دین تو نہ ہوا، ایک مذاق ہو گئی. اچھا کسی کو اپنی مشوق کے نام پکارنے میں سکون ملتا ہے تو اسی کو پکارتا رہے. اچھا فتویٰ ہو گیا، اچھا دین ہو گیا، تلاؤب ہو گیا، کھیل ہو گیا. ہمارا کام مسئلہ بتلانا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے جو چاہو کرو. ہمارے ذمہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو پکڑ کر لے آئیں، ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہ ہم دین کا مسئلہ بتلا دیں. کوئی مان لے الحمدللہ، نہ مانے وہ جانے، اس کا کام جانے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اس آدمی کے ساتھ بات کرو گی تو تمہیں طلاق ہوگی. تو بہرحال بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ طلاق کے معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت ہیں، بہت ہی ان کے اقوال مبارک جو ہیں وہ ان میں بڑی شدت ہے. کیونکہ وہ فرماتی ہیں یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، توالد تناسل کا مسئلہ ہے، انسان کے نسب کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے. اس میں ذرا سی بھی کوئی بات آ جائے تو یہ بات محدود نہیں ہے، تو وہ صدیوں تک چلی جائے گی. اولاد پھر اولاد کی اولاد، اور اگر نکاح ہی غلط ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تو آگے تو سارا سلسلہ جو ہے نعوذ باللہ ختم. اس لیے وہ تو بڑے ان کے نزدیک تو وہ بات کرے گی طلاق ہو جائے گی، ان کے نزدیک تو کوئی حل نہیں. بس جب وہ بات کرے گی ایک طلاق ہوگی، اس کے بعد ختم، اس کے بعد بات ختم ہوگی، تم رجوع کر لو، طلاق تو ہو جائے گی. لیکن باقی اس کا بہتر اب حل یہ ہوتا ہے کہ باقی ائمہ رحمہم اللہ کے نزدیک کچھ گنجائش بھی ہوتی ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ گویا یہ ایک قسم ہے، بس کفارہ دے دے اور اس کے بعد اس کو ختم کر دے. حاجیوں کے لیے تبلیغ واجب ہے، تبلیغ سب کے لیے واجب ہے، حاجیوں کے لیے کیا مانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی طرح اللہ نے فرمایا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، ایک حدیث بھی تمہیں ملے، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ. تو یہ تو سب کے لیے ضروری ہے، یہ تو نہیں کہ صرف حاجی کے لیے ضروری ہے اور غیر حاجی کے لیے ضروری نہیں. جو بھی مسلمان ہے اس کو دین پہنچاؤ، دین سکھلاؤ. تمہیں ایک مسئلہ آتا ہے تو وہی سکھلاتے رہو، تمہیں ایک بات آتی ہے وہی آگے پہنچاتے رہو، تمہیں ایک وضو کا طریقہ آتا ہے وہی سکھاتے رہو، کسی کو نماز کا آتا ہے وہ سکھاتا رہے، کسی کو روزے کا مسئلہ آتا ہے وہ بتلاتا رہے. جو بھی جانتا ہے یہ تو سب کے لیے ہے. اور پھر امت رسول پاک کے لیے تو آپ نے دیکھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. دوسری کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، عمل کرے اچھے. اور تیسری بات کیا ہے؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کریں اور صبر. ہمارے لیے تو یہ شرط لازم ہے کہ ہر مسلمان میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. فطر نماز کب سے شروع ہوا؟ حضور نے جب مدینہ منورہ میں ترتیب دی نمازوں کی تو شروع ہو گیا. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہاتھ اٹھا کر کسی مرنے والے کے لیے دعا کی. کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ ایسے بھی ویسی باتیں نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے. میاں بیوی ہم بستر ہو گیا، چلو غسل واجب ہو گیا.
کہ ان کو جو پہنا ہوا پتہ نہیں کیا ہے قمیص، ہاں بہرحال جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن کو کچھ نہیں لگا وہ تو پلید نہیں ہوئے، ان کا کیا ہے، کپڑے تو پلید نہیں ہو جاتے۔ حدیث اور فقہ کی روح سے عصر عشاء کی سنتیں پہلے قعدہ میں، عصر اور عشاء کی سنتیں آپ 2 پڑھیں گے 4 پڑھیں گے، پہلے یہ تو فیصلہ کریں گے۔ تو اگر آپ 2 پڑھیں گے تو سیدھی بات ہے کہ آپ اسی وقت آپ تشہد کے بعد درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور پورا ختم کریں گے تشہد۔ اور اگر آپ نے 4 پڑھنی ہے تو پھر آدھے میں کھڑے ہو کے پھر آخر میں جا کے پورا کریں گے، کیونکہ سنتیں کوئی 2 پڑھتے ہیں کوئی 4 پڑھتے ہیں۔ بہار شریعت میں آیا ہے، یہ بہار شریعت میرے خیال میں تو کسی بتی کی کتاب ہے، کیونکہ نام ہی ایسا ہے نا بہار شریعت، کوئی تو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے یہ بہاریں اکثر ان کی آتی ہیں۔ تو اس کا بہرحال اس میں جو لکھا ہے وہ بھی کوئی بات، یعنی اگر کسی نے پہلے غیر مؤکدہ سنتوں میں پہلی قعدے میں بھی درود شریف ساتھ ملا لیا کوئی بات ہے، ٹھیک، کوئی سی بات ہے۔ بہرحال وہ بھی حنفی مولوی کی کتاب ہے، لیکن ہے میرے خیال میں بریلویوں کی۔ یا بیوی کے مابین جھگڑا ہونے کے سبب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، 10 ماہ کے بعد طلاق دے دی، عدت پورے ہونے سے پہلے دوسرے معتبر سے شادی کر لیں، جب تک عدت اس کی ختم نہ ہو شادی نہ کرے۔ داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے تمام اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسی پہ اتفاق ہے کہ کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے۔ حضور پاک کی داڑھی مبارک جو تھی حدیث میں آتے یملأ صدرہ، سینے مبارک تک آتی تھی۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ ان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجد کے اندر ہوں پھر تو اللہ کو پکارو، باہر ہوں تو پھر حضور کا واسطہ یا اور کسی کو بھی پکار لو، یہ اچھی بات ہے۔ اندر مسجد کے الگ دین ہے، باہر الگ دین ہے۔ ماں کے دونوں سجدوں کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کوئی دعا نہیں، اصل میں یہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت مبارکہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ سے آدمی شریعت کے مطابق دعا مانگے تو منظور ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ گھڑی کہاں ہے تو اس میں علماء کے اقوال ہیں۔ بعض نے تو فرمایا کہ بھئی سورج سے لے کر طلوع شمس سے لے کر غروب تک کسی وقت ہے، بعض نے کہا عصر سے لے کر مغرب تک اس درمیان میں ہوتی ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے، اذان ہو گئی اب خطبہ شروع نہیں ہوا، اس کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ جب امام ایک خطبہ پڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے خطبے کے لیے فاصلہ کرتے ہیں اس وقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ چونکہ ایک دعا ڈھونڈنے کا وقت ہے تو ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، دل میں مانگتے رہیں، کسی نے اٹھا لیے تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو مستحب مسئلے ہیں، یہ تو مستحبات ہیں، یہ جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں۔ جس آدمی کا نفلی حج ہو اس پر قربانی نہیں ہے، بھئی یہ نفلی حج پہ نہیں، دیکھنا پڑے گا کہ اس کا حج کون سا ہے۔ اگر حج افراد ہے چاہے فرضی ہو نفلی ہو قربانی واجب نہیں ہے، اگر حج تمتع ہے چاہے نفلی ہو یا فرضی ہو قربانی لازم ہے، حج قران ہے فرضی ہے یا نفلی ہے قربانی لازم ہے۔ تو یہ تو حج کو دیکھنا پڑے گا، یہ نہیں ہوتا کہ نفلی حج پہ نہیں ہوتی اور فرضی حج پہ ہوتی ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج جو پڑھ رہا ہے تو حج کون سا ہے، وہ حج افراد کر رہا ہے، وہ حج تمتع کر رہا ہے، وہ حج قران کر رہا ہے، کون سا حج ہے؟ جب تک حج کی تعیین نہ ہو فیصلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ نفلی ہو یا فرضی ہو۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہ واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفر کی شکست اور ذلت کا فیصلہ فرما دے،
یا الہ العالمین پورے عالم میں مسلمان ضعیف ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، اپنی نصرت اور رحمت نازل فرما، خصوصی مدد کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، مجاہدین فلسطین، مجاہدین برسنا اور ہرسک، یا اللہ ان پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، برما اراکان کے مسلمان، عرب عجم کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان جو ہندوستان میں ہیں ان کے مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے۔ یا اللہ دشمنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کفر کے فتنوں اور سازشوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ وہاں قرآن و سنت کے قانون کا رستہ اپنی مدد سے ہموار فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے علم میں تیرے دین کے خیر خواہ ہوں ان کی مدد فرما، اور یا الہ العالمین جو دین کے مخالف ہیں ان کو اپنی قدرت سے دفع فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری ظاہری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، ہماری حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔